الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمت عطا کی اور پھر کچھ مقاصد دیے. ان مقاصد کے تحت ہمیں زندگی کو گزارنا ہے اور ان مقاصد کے مطابق اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو بنائیں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا. یہیں تک نہیں بلکہ جب اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. آخرت میں صرف انعامات ہی انعامات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں 12 مہینے دیے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک. اس میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا بھی عطا کیا اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. یہ مہینہ نہایت ہی اہم مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں ایک حکم کیا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایمان، صاحب ایمان کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کو ایک مانتا ہوں. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو بھی مانتا ہوں. وکتبہ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں جو اس نے نازل کی. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہوں جس کو رب العالمین نے جن رسولوں کو مبعوث فرمایا. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے. آج میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا. یا تو انعام کی صورت میں ہوگا یا تو سزا کی صورت میں ہوگا. اگر میں اور آپ ایگزام دیں، 100 میں سے 100 نمبر لانے والا وہ ٹرافی حاصل کرتا ہے اس دنیا میں، اور 100 میں سے 0 مارکس لانے والا وہ شیخ ہونے کا مستحق بنتا ہے، وہ ڈی گریڈ بننے کا مستحق بنتا ہے، وہ پنشمنٹ کا مستحق بنتا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا اہم حصہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا اہم حصہ ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا چاہے وہ بری ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کے بنیادی 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں. اس میں سے ایک ستون، ایک پلر روزہ بھی ہے. روزہ، جیسا کہ میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہونے والا ہے. اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہے. اس کے لیے کمر ابھی سے کس لینی ہے، اس کے لیے پلاننگ ابھی سے کر لینی ہے تاکہ ہم مہینہ شروع ہونے سے ہی مہینے کے آخر تک ان تمام امور کو انجام دے سکے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. تو ہم مسلمان ہونے تحت مسلمان کہلانے والے ایمان لانے والے ان پر رمضان میں روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے کو اختیار کرنا. ہر وہ حکم جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور ہر وہ حکم جس کا کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ کر گزرنا. کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ دینی اور دنیاوی دونوں فوائد اس میں شامل ہیں. دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں. یہ چند دنوں کے لیے آتا ہے، ایام معدودات، چند دنوں کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی مسلمان سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے بعد جو آئیں گے دن اگر وہ زندہ رہا اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اگر میرے سے روزے رہ گئے بیماری کی حالت میں یا مسافر ہونے کی حالت میں تو میں ان 11 مہینوں میں روزوں کی قضا دے دوں گا. لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. کیا متقی بننے سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ ہوگا یا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی الوہیت میں کوئی، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو میں نے اور آپ نے یہ تحیہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو 11 مہینوں کے لیے تیار کر لینا ہے. جو پیچھے 11 مہینے میرے سے کوتاہی ہوئی ہے ان 11 مہینوں کی کوتاہی کا ازالہ کرنا ہے، اور جو آئندہ زندگی میں آنے والے ایام ہیں ان ایام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری، اس کی ورکشاپ، اس کی ٹریننگ اس مہینے میں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب میں روزے کے بعد روزے کے فوائد پر آتا ہوں. روزہ رکھنے کے دنیاوی کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ انسان کی صحت اور جو اس کا انہضام، جو ہاضمے کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالکل درست ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر بالکل درست ہو جاتا ہے، قلبی طور پر، دلی طور پر بالکل مضبوط ہو جاتا ہے، اور جسم میں ایک سکون محسوس کرتا ہے، اس کو جسمانی تسکین ملتی ہے. اور روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا آتا ہے اس کو. وہ یہ دیکھتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنے ہی لوگ آج سے 1 مہینہ پہلے بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے، ان پر کیسی بیتتی ہوگی. میرے مساکین بھائی جو ہیں وہ بھوکے رہا کرتے تھے، میں کیوں نہیں ان کی بھوک کا انتظام حل کرتا. آج وہ بھوک مجھ پر بھی آئی ہے. تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں. جس طرح تم بھوک پیاس کا اظہار کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو، اسی طرح اپنے مسلمان اور بھائیوں کو بھی دیکھو کہ وہ کس طرح بھوکے رہ کر گزارا کرتے ہیں. اس کے بعد انسان عقلی طور پر، ذہنی طور پر سکون میں آ جاتا ہے. وہ ریلیکس محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو ٹینشن فری محسوس کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک منظم اور مرتب
انتظام آ جاتا ہے کہ کیسے اپنی زندگی کو مرتب کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیسے اپنی زندگی کے اندر ڈسپلین کو لانا ہے۔ اس کے بعد دینی فوائد کے بارے میں، دینی فوائد کی طرف آتے ہیں۔ دینی فوائد میں بہت فوائد ہیں، ویسے تو اس کے ہر لحاظ سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ راضی ہوگا میرے اعمال سے، میں روزہ رکھوں اور ہر وہ کام چھوڑ دوں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایسا نہ کروں کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور بازار میں 2 نمبری بھی کر رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی کو چیٹ بھی کر رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور اپنی نوکری میں سے ڈنڈی بھی مار رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میرے اندر حیا ختم ہو گئی، میں حیادار بھی نہیں رہ رہا، روزہ بھی رکھ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کر رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں لیکن معاشرے میں بد کردار ہی رہ رہا ہوں۔ نہیں، روزہ رکھنے سے میری زندگی میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر آئی۔ کیا تبدیلی آئی؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے بن گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے، اللہ سے راضی۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن کے 30 پاروں سے میں صحابہ کرام کی عظمت کو ثابت کر سکتا ہوں۔ میں اور آپ قرآن کو اٹھائیے، ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے 30 پارے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جنتی ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ کامران ہیں۔ ان جیسا بننے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ سب سے اعلیٰ لوگ تھے، وہ کامیاب لوگ تھے۔ کیسے کامیاب تھے؟ ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی مضبوط رہے اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں ہی انہوں نے ایسے اعمال کیے جس سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، دنیا کے جنرل بنے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کے انعامات سے نواز دیا۔ اور رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ان کی پیروی کا حکم دے دیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک سوچ اور فکر آتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے، اپنی زندگی پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں میں غلط اسٹیپ تو نہیں اٹھا رہا، غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا، کہیں میرے سے گناہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر گناہ ہو گیا تو وہ توبہ اور رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اس کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک انعام اور فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس۔ یہ قرآن، یہ بک آف سائنس ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس۔ آج ہم نظر دوڑاتے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس قرآن کے اصولوں پر چل کے کامیاب بنے، اور ہم آج ان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر انگلی ان پر اٹھاتے ہیں اور خود کوشش ہی نہیں کرتے کامیاب ہونے کی، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان جیسا بننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہیں اور دنیا کی نظر میں بھی اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا ہے۔
جبھی اس دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں قرآن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، قرآن کے لیے تو اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں. نہیں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا ہم میں سے؟ انشاءاللہ ہم ہیں، ہم نصیحت حاصل کریں گے. اور یہ معمول بنائیں کہ روزانہ میں نے 1 رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے اس رمضان. 1 رکوع نہیں، 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں تو ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں روزہ جیسا عمل جو پہاڑ جیسی نیکی کے برابر ہے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور اس میں عافیت، سلامتی، ایمان، تندرستی، صحت ہر چیز ہمیں عطا فرما دے اور دنیا اور آخرت، دین اور دنیا اور آخرت ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا اور سنا اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.